علاوہ ازیں بعض باتیں ذہن میں نہیں ہوتی کیونکہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ مین پاور کی کمی تھی ملک بننے کے بعد، تو ان کو ملازمتیں بھی ان کو آسانی سے ہر جگہ دی گئیں، جو آرمی میں بھی، پولیس میں بھی اور دیگر شعبوں میں بھی جہاں جہاں پہ ان کی ان کو گورنمنٹ کو ضروریات تھیں، تو وہاں پہ بھی ان کے بندے بلا دھڑک شامل ہوتے گئے۔ اور وہ تو ان کا آگے تک ان کے اوپر جو گورنمنٹ کی نوازشات رہی ہیں، وہ تو پھر ایوب خان دور میں بھی رہی ہیں۔ اس وقت تو خیر پہلے دور میں قائد اعظم کے بعد تو کوئی حکومت ہی اتنی سٹیبل نہیں رہی۔ جو بھی حکومت آتی تھی وہ کوئی بھی 2 سال 1.5 سال یا 2.5 سال سے زیادہ آگے چلی نہیں۔ جتنی بھی آتی رہی ہیں وہ ایک دوسرے اکھاڑ پچھاڑ ہی ہوتا رہا، اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو۔ وہ جو اگر لمبی حکومت آئی تھی تو وہ صرف ایوب خان کی آئی تھی۔ تو ایوب خان کا دور جو تھا اس میں بھی ان کی جو تھی کافی پذیرائی ہوتی تھی، کیونکہ ان کے ہر جگہ پہ وہ جو لوگ گھسے ہوئے تھے ان کی وجہ سے یہ اپنی ہر جگہ منمانی کرتے تھے۔ اور اسی منمانی کا ہی ایک حصہ یہ تھا کہ روا میں اس وقت انہوں نے، چونکہ یہ ان کے اپنی کمیونٹی کی جگہ تھی، اپنا وہ شہر تھا، تو انہوں نے خوب وہاں پہ اپنے جو ہٹلر اور مسولینی والے قوانین چلائے وہاں پہ۔ پھر اس کے جو 1954 کا میں نے ذکر کیا ہے، جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا مرزا محمود پہ، اس کے بعد چونکہ ان کے اپنے اندرونی حالات بھی کچھ خراب ہونے لگ گئے تھے، کہ کیونکہ انہوں نے وہ اپنی کیا کہتے ہیں اندرونی ریشہ دوانیاں جس کو کہہ سکتے ہیں، تو وہ مولوی نور الدین کی اولاد کے ساتھ ان کے وہ بھی یہ جو حاسدین تھے اور مختلف قسم کے جو چاپلوس قسم کے لوگوں نے ان کے درمیان لڑائیاں کرانی شروع کی، اور وہ لڑائیاں پھر شروع ہو گئیں۔ وہ اس کے بعد جو ہے 1955-56 میں یہ لڑائیاں کافی، اور ان کے کچھ دھیان ادھر کو ہو گیا اس طرف کو، اور اندرونی اختلافات میں پڑ گئے، اور ان کا یہ معاملہ ادھر چلتا رہا۔ تو وہ ایک الگ کہانی ہے ان کی، کہ جو ان کی مولوی نور الدین صاحب کی اولاد کے ساتھ جو کیسے ان کو وہاں سے اٹھا کے روا سے باہر پھینکا گیا اور کیا ان کی تذلیل کی گئی۔ تو بہرحال اس کے بعد تو ان کے اندرونی باتیں چلتی رہی ہیں۔ آگے جا کے سیاست کا معاملہ جو ہے وہ پھر 1970 میں آتا ہے، جب ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پارٹی بنائی تھی 1968 کے قریب، پیپل پارٹی کا قیام ہوا جب۔ اب جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت قائد اعظم صاحب سے جو ان کی محبت ہوئی تھی وہ غیر مشروط نہیں تھی، کیونکہ ان کے ذہن میں جو کچھ تھا کہ ہم نے بعد میں ان سے کیا کیا فائدے لینے ہیں، وہ اسی طریقے سے بالکل ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی جو ان کا رشتہ استوار ہوا وہ اسی طرح ہی تھا، کیونکہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ جو ان کی زمینیں تھیں سندھ والی اور دوسری وہ نورپور تھل کے علاقے میں، وہ گورنمنٹ نے ان کے اوپر قبضہ کر کے تو ان کے اوپر ایک حد مقرر کر دی تھی کہ اتنا یونٹ سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے، تو باقی کی گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں کی تھی۔ تو وہ ان کو ان کی بڑی تکلیف تھی کہ زمینیں کس طرح رہا کرائی جائیں، تو ان کو واگزار کرنے کے لیے انہوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی نئی پارٹی میں کشش نظر آئی، اور وہاں پہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ معاہدہ کیا ان کی وفاداری کا۔ تو اس لیے وہ اس وقت وہ اس الیکشن میں شامل ہو۔ اس کے بھی ثبوت میں دے سکتا ہوں، ان کے ایک مربی کی کتاب میرے پاس ہے، وہ میں اس کے حوالہ جات بھی آپ کو دے دوں گا کہ ان کی ملاقاتیں کیسے وہ زمین چھڑوانے کے سلسلے میں ہوئی خصوصاً۔ یہ جو آپ کا سوال ہے عام مسلمانوں سے سماجی تعلقات منقطع ہونے کی وجہ کیا تھی، تو ہاں یہ بات تو شروع ہو گئی تھی سب سے پہلے 1917 میں۔
1917 میں الفضل قادیان میں جو ان کی وہاں پہ الفضل اخبار الفضل چھپتا تھا قادیان سے، اس میں مرزا محمود کے بیانات آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ ابھی بھی 5 سوالوں کے جوابات کے عنوان سے لکھے گئے ہیں کہ وہاں پہ جب اس پہ سوال کیا گیا کہ آپ کا دوسرے مسلمانوں سے کیا فرق ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا اسلام اور ہے، ان کا اسلام اور ہے، ہمارا حج اور ہے، ان کا حج اور ہے، غرض ہے کہ آگے وہ جنازے کی بات، کتنی لمبی باتیں ہیں آگے بھی۔ تو یہ اس الفضل میں موجود ہے تحریر اس کی۔ آج اخبار تو شاید آپ کو نہ مل سکے کیونکہ انہوں نے وہ کتابیں اور اخباریں وہ اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دی ہیں۔ تو بہرحال ریکارڈ ہے ابھی اس کا موجود۔ اس کے بعد نمبر 2، انہوں نے مرزا محمود نے کتاب لکھی آئینہ صداقت۔ اس کتاب میں بھی اس نے وہ بیان کیا جس کے اوپر مولوی محمد علی صاحب جو لاہور جماعت کے امیر تھے، انہوں نے ان کے اوپر سوال بھی کیا تھا بھی آپ نے کیوں یہ بیان دیا ہے کہ میں ہر اس شخص کو جو مسیح موعود کو چاہے اس نے دیکھا ہو، سنا ہو، کسی طرح نہ بھی جانتا ہو، اس پہ اوپر ایمان نہ رکھتا ہو، تو میں اس کو غیر مسلم اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ تو کافر اور اس طرح کے فتوے انہوں نے مرزا محمود نے اس وقت دینے شروع کیے تھے۔ یہ آئینہ صداقت کتاب تو ہے، یہ تو 1974 کی اسمبلی میں وہ یحییٰ بختیار جو تھا اٹارنی، اس نے بھی ان کے سامنے رکھی تھی، مرزا ناصر کے سامنے، کہ یہ آپ کے ابا جی نے یہ کتاب میں کیا کیا کچھ لکھا ہے۔ یہ جو بات ہے اس سلسلے میں تو مرزا محمود کے عقائد 1917 سے بلکہ اس نے بیان کیا ہے کہ یہ میرے عقائد تو مسیح موعود کے زمانے سے ہیں۔ یہ اس کا اپنا بیان ہے مرزا محمود کا کہ یہ میرے عقائد کوئی نئے، یا مرزا مولوی محمد علی صاحب کو انہوں نے جواب دیا ہے، تو اس جواب میں کہا ہے کہ یہ عقائد میرے نئے نہیں ہیں، یہ اس وقت کے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو تو کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے علاوہ، انہوں نے قرآن پاک کے اندر جو صورت الصف کے اندر وہاں پہ جو اسم احمد کا نام ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے بیان کیا مرزا محمود نے کہ یہ جو ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام ہے، یہاں پہ یہ ان کو مخاطب کیا گیا ہے، یہ ان کا ذکر ہے۔ تو یہ جو تمام بحثیں اس وقت سے چل رہی ہیں 1917 سے، تو وہ مولوی محمد علی صاحب کے ساتھ جو ان کے جو لاہوری جماعت کے جو سربراہ تھے، ان کے ساتھ بھی ان کے جو سوال جواب ہوئے ہیں۔ یہ اس میں آئینہ صداقت کتاب کو دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ سب کہ مل جائیں گے۔ یہ جو دنیا داری کے کام ہیں، یہ تو اگر آپ دیکھیں تو پہلا دنیا داری کا کام تو وہاں ہوا تھا مسیح موعود کی زندگی میں ہی، جب ان پہ اوپر بدکاری کا الزام لگا تھا۔ اس کے بعد کتنے سارے یکے بعد دیگرے اور بھی ہیں، وہ میں ان کی لسٹ کیا بتاؤں آپ کو۔ پھر اس کے بعد دین والی بات تو کہیں ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو اس کے بعد یہ فرانس اوپرا والی بات ہے، پھر اور اس طرح کی بات ہے، پھر شادیوں پہ شادیاں، شادیوں پہ شادیاں وہ ہوتی گئیں۔ تو وہ یہ میں مختصر ہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ ساری کہانیاں، اس میں دین والی بات تو کہیں نہیں ہے۔ تو باقی آپ کی وہ آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کی وہ سیر روحانی کی تقاریر جو ہیں، ان کی مجموعہ تقاریر، اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو 4 شادیاں کرنی چاہیے، اور اگر ایک بیوی ایک دفعہ 4 بچے دے گی تو دوسری پہلی دفعہ وہ 4 بیویاں جو ہیں وہ 16 ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد 32 ہو جائیں گی، پھر 64 ہو جائیں گی۔ یہ اس طرح کا وہ وہاں پہ تقریر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی دنیا داری تو اس طرح کی تھی، تو اس میں دین والی باتیں تو کہیں نہیں تھیں۔ یہ ساری باتیں جو بھی تھیں، ان کے سارے کارنامے، وہ تاریخ بھری پڑی ہے ان کی باتوں سے۔ اور ان کی وہ جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے انصار کی تنظیم جو انہوں نے تیار کی تھی وہاں پہ قادیان میں، تو وہ بھی ان کی وہ ایک بدماشوں کا ٹولہ تھا۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے، بدماشی پھیلانے کے لیے، تو دین والا معاملہ تو کہیں نہیں تھا۔ جی میں معذرت چاہتا ہوں کہ بیچ میں بات کر رہا تھا تو کوئی بیچ میں کوئی جرمنی سے کوئی کال آ رہی تھی، پتہ نہیں کس کی ہے، کوئی کسی احمدی کی تھی کسی کی، تو وہ اس نے ڈسٹرب کر دیا، اور وہ ساری بات جو ہے اپسیٹ ہوگی ساری۔ اور وہ میں چونکہ اس کی ٹیکنالوجی کا اتنا ماہر نہیں ہوں، تو بہرحال میں بار بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ اس کو کیسے میں ڈیل کروں۔ تو بہرحال وہ میں
بات کر رہا تھا کہ یہ وہ میر ناصر نواب اور اس کا میر محمد اسحاق جو تھے، اس کے ماموں مرزا محمود کے، یہ ان کا پروگرام تھا اس کو گدی نشینی میں لے کے چلنے کا، کہ یہ جس طرح کہ اس وقت انڈیا میں جو رواج تھا جگہ جگہ کی وہ لوگ پیروں فقیروں کی گدیاں چلتی ہیں، یہ ان کا شروع سے، لیکن اب اس وقت یہ اس پریشانی میں وہ کچھ اپنا اظہار نہیں کر سکتے تھے، کہ ایک تو یہ تھا کہ مرزا محمود کی عمر چھوٹی تھی، تو ہو سکتا ان کو خوف تھا کہ شاید اس لیے لوگ ان کو قبول نہ کریں، تو چلیں تھوڑا سا مولوی نور الدین صاحب کے ساتھ ٹائم گزار لیں، تاکہ اس وقت ساتھ جماعت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی، اور اس کے بعد مرزا محمود کی بھی عمر تھوڑی زیادہ ہو جائے گی، تو اس کے بعد ہم گدی پر قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ تو ان کی وہ پلاننگ وہ تھی گدی نشینی کی شروع سے، اور اس کا جو بانی مبانی تھا وہ میر ناصر نواب تھا۔ تو یہ وہاں پہ روحانیت والی بات کا نہیں، وہاں کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں وہاں پہ روحانیت کا، تو یہ شروع سے ہی ان کے ارادے وہ تھے، تو بس وہ اسی چکر میں انہوں نے مولوی نور الدین صاحب کی صحت کا اور عمر کا ان کو پتہ تھا بھی چند سال نکالیں گے، اس کے بعد یہ گدی ہماری ہے۔ ہاں جی، یہ رابعہ انقلابی کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ چونکہ سن 1954 کے بعد ہی ان کے حالات خراب ہونے سے اس کا تسلسل وہیں سے چلتا ہے، تو ان کے بعد پھر وہ ان کے خلیفہ اول کی اولاد کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے حالات ہوئے 1956 کی بات ہے یہ، 1956 کی بات جب ان کی اولاد کو وہاں سے باہر ربوہ سے باہر پھینک دیا گیا اٹھا کے، تو یہ حالات دن بدن بگڑتے گئے۔ انہوں نے جو ان کے ساتھ خوش آمدی لوگ تھے مرزا محمود کے، انہوں نے ان کے کان بھرتے تھے، اور ان سے جو کچھ وہ خود تو کوئی کہیں جانے آنے کے قابل نہیں تھے، وہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ کے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو فالج کا حملہ ہو گیا تھا جب وہ یورپ سے واپس آئے ہیں، تو ان کے اپنے بیان موجود ہیں۔ تو یہ اگر اس کے اوپر بار بار یہ احمدی لوگ بحث کرتے ہیں فضول قسم کی، وہ تو انہوں نے خود ان کے بیان ہے کہ میں ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہوں، تو میرے جب فالج کا حملہ ہوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یہ جو خطبے وغیرہ لکھتے تھے، یہ باقی باتیں کرتے تھے، یہ مولوی پاس سرانے بیٹھ کے تو ان کے کان بھرتے تھے، وہ وہی باتیں لکھ چھوڑتے تھے۔ تو دوسری بات یہ جو ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں بھی، وہ خطبے دینے کے ویسے بھی وہ اتنے اہل نہیں تھے، سارے کام تو یہ ساتھ والے مولوی کرتے تھے، وہ اتنے تعلیم میں پہلے ان کا ذکر کر چکا ہوں کہ وہ ان کو تو ٹو کے سپیلنگ ساری عمر نہیں آئے۔ ہاں جی، تو وہ اسی جو ان کے حالات خراب ہوئے تھے، وہ اندرونی طور پہ یہ اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں، لڑائی جھگڑوں کی، اور کئی گروپ بن گئے تھے بیچ میں، وہ میاں رفیع کا بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اختلافات چل رہے تھے۔ تو یہ جو باتیں جو ہیں یکدم نہیں ہوتی، یہ بہت دیر پہلے سے شروع ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، آہستہ 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 اس کی وہ بنیاد تو بہت پہلے ہوتی ہے، لیکن وہ پھر اس نے آگے آگے ترقی کرنی ہوتی ہے، وہ پارٹی بنتی ہے۔ تو پھر میاں رفیع احمد صاحب کا بھی ایک گروپ چل رہا تھا، کیونکہ اب خلیفہ اس کے جو تھے مرزا محمود کی اب 7 بیویوں کی اولاد تھی، اب دیکھیں 7 بیویوں کی اولاد تھی، یہ کوئی بھی تو آپس میں سگے بھائی نہیں ہے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے جیلس فیل کرتے تھے، ہر بندہ جو ہے وہ خلافت پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا کہ بھی میں خلیفہ بنوں، تو ہر بندے کا یہی کوشش تھی۔ تو بہرحال اس طرح کی وہ پارٹیاں وہ بھی چل رہی تھیں، ادھر وہ مولوی نور الدین کے جو تھی ان کے حمایتی بہت سے، میاں منان صاحب کے بہت دنیا ان کی اس وقت بھی ان کی عزت کرتی تھی اور ان کی مرید تھی، تو اس لیے ان کو یہ خطرات تھے کافی۔ تو ان خطرات کے دوران ہی اتنے خلیفہ ثالث نے جو وہ ایک بیان دے دیا تھا اس کے مجدد کے خلاف کہ جی مجدد نہیں آ سکتے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، تو یہ ہماری خلافت ہی چلے گی۔ تو اس وقت ان دنوں وہاں پہ ایک یہی رابعہ انقلابی کی ایک تحریک چلی، وہ ایک تحریک چلی، تو اس تحریک میں وہ چل تو وہ رہی تھی خفیہ طور پہ، کوئی اتنی اوپنلی نہیں آئی تھی باہر، کیونکہ وہ جو ہے میرے علم کے مطابق تو یہ ہے کہ
مرزا رفیع احمد صاحب جو تھے ان کے ساتھ چونکہ مرزا ناصر کے اختلافات بڑے پرانے تھے دیرینہ عرصے، اس لیے کہ مرزا ناصر کی اپنی دینی تعلیم کوئی نہیں تھی اور نہ ان کی کوئی دینی خدمات تھیں۔ وہ تو ایک ڈکٹیٹر قسم کا آدمی تھا، وہ پامپڑی کے ساتھ اس کا یارانہ تھا، اس نے اس کو ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ مرزا رفیع احمد صاحب جو تھے وہ بڑے پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ اور بردبار قسم کے وہ انسان تھے، جامعہ میں پروفیسر تھے، اور وہ جلسہ سالانہ پہ بھی بڑا تقاریر کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کتابیں بھی لکھیں۔ اس طرح کے ان کے مذہبی اجتماعات میں بھی ان کی شمولیت ہوتی تھی، تو ان کو لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، باہر کے دورے بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے عوام میں ان کی مقبولیت زیادہ تھی۔ مرزا ناصر کو تو کوئی بندہ اس کو ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ جب وہ اس کا انتخاب ہوا ہے مرزا ناصر کا مرزا محمود کی وفات کے اوپر، تو اس وقت کی بھی وہ کہانیاں ہیں کہ لوگوں میں کافی وہ ایک کم اشتہارات بنا کر گھروں میں پھینکے گئے تھے کہ کوئی آدمی ان کی بیعت نہ کرے، تو اس طرح کی وہ تفصیلات بھی ہیں۔ تو ان کے ساتھ تو بڑی لوگوں کی نفرت تھی، اور بے شمار جماعت کے لوگوں نے ان کی بیعت ہی نہیں کی تھی۔ تو بہرحال یہ ان کے جو تھیں باتیں جن کی وجہ سے آگے آگے حالات خراب ہوتے گئے اور نئی نئی پارٹیاں بنتی گئیں۔ اب مرزا رفیع احمد صاحب کی جو پارٹی ہے، اس کو انہوں نے ایک لاہور میں ایک ہوتے تھے، ایک کا منہاس کر کے نام تھا، ان کا پورا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا، وہ بڑے بزنس مین تھے، بڑے امیر آدمی، تو وہ ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ ایک یہاں ربوہ میں ایک ان کا زرگر گروپ تھا، سنیاروں کا گروپ، ایک وہ ان کا حمایتی تھا، جو ان کے لیے تمام خرچ اخراجات کیا کرتا تھا، سارے کمپین بھی کیا کرتے تھے۔ تو ان کی پارٹی بھی چل رہی تھی درپردہ۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ اپنے طور پہ انہوں نے تحقیق کرنی شروع کی۔ یہ تو میں اندازے سے بتا رہا ہوں نا آپ کو بات، کہ اس طرح کی پارٹیاں اور بھی تھیں ایک دو۔ تو اب بات یہ ہوئی کہ رابعہ انقلابی کے نام سے کچھ خطوط لوگوں کو ملتے تھے، کہ جگہ جگہ پہ جو دیکھتے تھے کہ فلاں فلاں آدمی ہمارے کام کا ہے، کسی وجہ سے وہ سوسائٹی میں مقبول ہے، تو ان کے نام وہ خطوط بھیجتے تھے، تو نیچے اس کے رابعہ انقلابی کا نام ہوتا تھا۔ اس میں خاندان کی تمام باتیں لکھی ہوئی ہوتی تھیں کہ خاندان کے اندر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کی خامیاں ہوتی تھیں، اور ثبوتوں کے ساتھ ہوتی تھی، کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے۔ بلکہ وہ ضمناً میں گزارش کر دوں کہ میں ان دنوں منڈی بہاؤالدین ضلع گجرات میں ہوتا تھا، تو وہاں میں پیپل پارٹی کا میں جنرل سیکرٹری بھی تھا سٹی کا۔ تو اس وقت مجھے بھی خط آتے تھے، کیونکہ میں بھی اس وقت بہت زیادہ جماعت احمدیہ کا وفادار اور جانثار اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا۔ تو ہم بھی دن رات یہی گیت گایا کرتے تھے خلافت کے۔ تو مجھے بھی خط باقاعدہ آیا کرتے تھے رابعہ انقلابی کے، اور وہ میں خط لے کے پھر وہاں پہ مرزا ناصر کے پاس بھی گیا تھا ربوہ، مرزا طاہر کو ساتھ لے کے، مرزا طاہر کے ساتھ پہلے جا کے ملاقات کی، تو وہ ایک کہانی بھی ہے الگ۔ تو وہ رابعہ انقلابی کے خطوط میرے پاس کافی عرصہ تک میں نے رکھے ہیں، پھر کہیں ضائع کر دیے۔ تو وہ رابعہ انقلابی کہ جب انہوں نے اس کی تحقیق کرنی شروع کی، آگے پیچھے کافی انہوں نے بھاگ دوڑ کی، بڑی پریشانیاں، کیونکہ انہوں نے ان کو کافی دھمکیاں دینی بھی شروع کی تھی کہ ہم فلاں دن ربوہ پہ آ کے ادھر کنٹرول کر لیں گے، وہ مسجد مہدی میں ہم آگے ادھر اپنا جلسہ کریں گے، اس طرح کے ان کو خطوط لکھے ہوئے آتے تھے۔ تو خطوط میں اس طرح کے وہ دھمکیاں ہوتی، تو یہ اس وقت بڑے ڈرے ہوئے پریشان تھے کہ بھی پتہ نہیں وہ کون ہے، کب ہیں، کہ کہاں سے آئیں۔ کبھی ان کا دھیان جاتا تھا غیر احمدیوں کی طرف، کیونکہ وہاں سے بھی مخالفت ہو رہی تھی، تو ادھر بیچ میں اندر سے یہ ان کی راز کی باتیں باہر کون نکالتا ہے، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب ان کو اس کی سمجھ تو آئی نہ کہ وہ کون ہے اور کہاں پہ ہے۔ بہرحال انہوں نے جگہ جگہ پہ وہ اندازے لگاتے رہے، اور اس کی چھان بین کا وہ ہمارے ذمہ بھی کام لگایا گیا کہ ہم آپ وہاں پہ اس کو اپنے علاقے میں، اور ہم وہاں گجرات اور جہلم اور اس علاقے میں ہم نے کافی اس کا پتہ کیا۔
بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ اور تو کچھ نہ، انہوں نے وہاں سے 10-12 مربی تھے جو اس وقت جامعہ میں زیر تعلیم تھے، کوئی آخری سال میں تھا، کوئی میرا نیو نیو وہ نکلا تھا جامعہ سے، انہوں نے وہ 10-12 مربی جن کا سرگنا تھا محمد علی بروانہ، تو اس کو انہوں نے جماعت سے نکال دیا، اے، ان کے گروپ کو اس شک کی بنیاد پہ کہ یہ ہیں، کیونکہ اتنی ساری معلومات جو جماعت کی ہیں یا ہمارے خاندان کی ہیں، اے، اس کی بلکہ یہی وہ جو احاطہ خاص کی وہ تھیں معلومات اس میں، بیبیاں کیا کرتی ہیں وہاں پہ، تو باقی ان کے بندے کیا کرتے ہیں، وہ ساری کہانیاں ہوتی تھی اس میں، تو یہ جو کہانیاں ہیں یہ ایک مربیوں کو علم ہوگا، بہرحال ان کے اندازے تھے، ان اندازوں میں انہوں نے ان مربیوں کے گروپ کو فارغ کر دیا۔ جی ظفر صاحب پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح حقیقت پسند پارٹی کا لٹریچر محفوظ ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی ہے، تو کیا رابعہ انقلابی والی جو تحریک تھی اس کا لٹریچر وغیرہ یا خطوط تھے یا جو کچھ بھی تھا، کیا اس کو بھی کبھی کسی نے کتابی شکل دی یا وہ بھی کہیں محفوظ کیے گئے یا ضائع ہو گئے؟ یہاں تک اس کے رابعہ انقلابی کے فرضی کردار کی بات ہے، وہ ہم نے میری تو ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی کسی سے، ہم نے خط ضرور میں نے وصول کیے ہیں کافی خط، اور وہ اس کا میں نے چرچا بھی کیا تھا اس وقت جب لیے تھے، میں تو میرے مرزا طاہر کے ساتھ میری تنہائی میں ملاقات ہوئی تھی، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے کی اس کے گھر میں، اس وقت وہ وقف جدید میں تھے، تو اسی طرح باقی اور کئی دوستوں کو بھی ملے تھے خط، تو وہ بہرحال یہ تو مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کوئی کون بندہ تھا، بہرحال کوئی تنظیم ایسی تھی چند لوگوں کی جو یہ کام کر رہے تھے، یہی میرا اندازہ ہے، اس وقت بھی تھا، تو اور اس کی وہ حقیقت تو نہیں کھل سکی، تو یہ جو بات بتائی گئی ہے، میں نے وہ مربیوں کو انہوں نے فارغ کیا، کوئی 10-12 کے گروپ کو انہوں نے اسی شک کی بنیاد پہ کہ یہ لوگ ہیں جو یہ اس تنظیم کو چلا رہے ہیں، بہرحال اس کا ثبوت تو کسی کو نہیں ملا، بات تو ایسی چلتی رہی ہے کہ وہ خطوط تک کی بات تھی، خطوط کے ساتھ ہی رابطہ تھا، تو میرے خیال میں بھی ایسے انہوں نے کوئی فردی نام رکھا ہوگا، کوئی تنظیم جو کام کر رہی تھی، کیونکہ اس کے بعد جو اس کا مرزا ناصر کا وہ ایک تقریر آئی تھی خدا احمدیہ کے اجتماع پہ، جو انہوں نے کہ کراچی کی کوئی جماعت ہے وہاں سے یہ مجدد کے بارے میں، یہ مشعل راہ کے نام سے ان کی تقریر ہے، وہ اگر پڑھ لیں آپ تو وہاں پہ تو کوئی مجدد کا ذکر کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو فلاں تو یہ تو وہ مشعل راہ کے نام سے وہ چھپی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ لٹریچر موجود ہے۔ گزارش ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے تو اس وقت بھی کافی میری مصروفیت رہی ہے اس اپنے کاموں میں بھی، کیونکہ میں ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ بھی پیپل پارٹی کے ساتھ شامل تھا، اور دوسرا جماعت کے بھی کافی عہدے تھے میرے پاس، تو ان کاموں میں تو میں نے کوئی اس طرف توجہ نہیں دی، وہ آئی گئی بات ہو گئی، وہ اس کے خطوط وغیرہ کچھ دیر سنبھال کے رکھے، لیکن اس کے بعد پھر وہ بیکار سمجھ کے پھر میں بیرون ملک مجھے جانا پڑا، اس سے پہلے میں کافی عرصہ میں نے پاکستان سے باہر لیبیا میں گزارا ہے، مجھے گورنمنٹ جاب وہاں مل گئی تھی، تو وہ میرے پاس وہ میرا کوئی ایسا میں نے نہیں اس کا ریکارڈ میرے پاس تو رہا، تو بعد میں مصروفیت کی بنا پہ میں نے اس کا کوئی پتہ بھی نہیں کیا کہ اس کا ریکارڈ کہیں سے ہوگا یا نہیں، نہ مجھے کوئی دلچسپی رہی ہے، تو اس لیے میرا اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، تو نہ میں نے پتہ کیا اس کا، تو بہرحال میرے علم میں اس کے بعد نہیں ہے، گو اس کے بعد یہ حقیقت پسند پارٹی کے اور کوئی گرین پارٹی تھی اس کے بھی خطوط یہاں مجھے بھی آتے رہے ہیں، یہاں پہ وہ بھی کچھ دیر آتے رہے ہیں، شاید میں اگر پرانا اپنا ریکارڈ کوئی دیکھوں تو کوئی 1-2 خط اس میں مل جائیں، تو ابھی وہ مجھے یاد بھی نہیں، تو اس وقت بھی وہ آج سے 20 سال پہلے مجھے خط آتے رہے ہیں ایک گرین پارٹی کے۔ یہ جو مربیوں کے احتجاج کی بات آپ کے ذہن میں آئی ہے، گزارش ہے کہ
وہ مرزا ناصر کے زمانے کی یہ بات ہے، اور مرزا ناصر کے ارد گرد جو تھے، ایک تو وہ مولوی عبد المالک خاں ہوتے تھے لال ٹوپی والے، وہ، اور ایک پامڑی صاحب، یہ جو تھا ان کے وہ نو رتنوں کا ٹولہ تھا ایک، تو اس ٹولے کا کام ہی یہ تھا، کوئی ایک قسم کے وہ وہاں پہ وہ پولیس ہی تھی، جیسے پنجاب پولیس ہے اسی کی طرح کے ان کے کام تھے۔ وہ انتہائی جابر اور شاطر قسم کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے احتجاج کیا، انہیں احتجاج کیا تھا دو ایک نے، جن کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، لاہور میں ابھی وہ 2-3 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ مولوی بشیر الدین محمود تھے، ایک مولوی یہ محمد علی بروانہ، اور اس طرح 2-3 نام اور تھے، میں سب کو تو نہیں جانتا، لیکن 2-3 کے ساتھ میری واقفیت ہے۔ تو انہوں نے اپنا وہ وہاں پہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مولوی عبد المالک خاں کو آپ نہیں جانتے، وہ سب کچھ اس کو کرتا دھرتا تھے، ان کے خلیفہ ثالث کے، خلیفہ ناصر کے جو کرتا دھرتا تھے، وہ اس کے وہ اٹوٹ انگ تھے، آپ سمجھیں۔ آپ نے اگر کسی وقت ان کے اوپر تو الگ پروگرام ہو سکتا ہے کہ ان کی حرکتیں کہ حرکات کیا تھیں، ان کے بڑے بڑے عجیب واقعات تھے، کہ وہ اس قسم کے وہ طالبان تھے کہ اللہ پناہ دے۔ تو وہاں دفتر میں انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں یہاں تو لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، یہ پرائیویٹ بات ہے، تو آپ ایسا کریں کہ نماز عصر میں مسجد مبارک میں آ کے پڑھیں، تو اس کے بعد وہاں میرا گھر جو زیر تعمیر ہے، جس کو مرزا طاہر کی کوٹھی کہا جاتا ہے، وہ کیا نام ہے ان کی، وہ اس کی امی کا بھی ساتھ ہے، اس کے گھر ہے ہمسائے میں، نام بھول رہا ہے اس کا مجھے، وہاں پہ باہر ان کی کوٹھی جو ہے میرا آپا، اس کے ساتھ والی کوٹھی، تو وہاں پہ وہ زیر تعمیر کوٹھی ہے، وہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہے، تو وہاں بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ تو میں اسی طرح ان کے کہنے کے مطابق وہاں گیا، تو وہاں ان کی وہاں کوٹھی پہ وہ اس وقت وہاں مزدور کام کر رہے تھے، اور وہاں کہیں کسی کا آنا جانا نہیں تھا، تو ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے جو سارے زیر تعمیر ہی تھے ابھی، تو وہاں بیٹھ کے ہماری کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پر بات یہی اسی بات پہ ہی ہوتی رہی کہ اس کو یہ کہاں سے، اس کی چھان بین کیسے کی جائے، ان لوگوں کو پکڑا کیسے جائے، کیا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو اس سلسلے میں ہماری بات ہوتی رہی وہاں، ہم نے چائے پانی بھی پیا، لمبی چوڑی گپ شپ بھی ہوئی۔ تو پھر وہ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد اسی طریقے سے میں نے وہاں جا کے جب گیا ہوں اپنے منڈی بہاؤالدین گیا ہوں، تو وہاں سے ہم جیلم میں بھی اور کچھ خدام کی ڈیوٹی لگائی وہاں پہ مختلف جگہ پہ، کہ وہ اس چیز پہ نگرانی کریں کہ یہ خطوط کہاں پہ یہ میل ہوتے ہیں، کون سے ڈاکخانے سے نکلتے ہیں، تو وہاں پہ ڈاکخانے کی مہر کا ملاحظہ کریں کہ کس جگہ پہ لگتی ہے، یہاں سے یہ خط پوسٹ کیے جاتے ہیں۔ تو وہ ہم نے اس طرح کے کئی جو کارروائیاں جاری رکھیں ان کو پکڑنے کے لیے، گو ہم کامیاب نہیں ہو سکے، تو خطوط آتے رہے، وہ خطوط مختلف جگہ سے آتے تھے، کوئی خطوط جیلم کینٹ سے آتے تھے، کوئی جو ہے وہ ادھر گجرات کے کسی علاقے سے آتے تھے، تو بہرحال وہ مختلف ڈاکخانوں سے وہ نکلتے تھے، تو بہرحال وہ تو خیر نہیں پکڑے گئے۔ تو باقی بات آتی ہے یہ جو آپ نے بیچ میں ذکر آیا تھا مرزا طاہر کی بات، تو مرزا طاہر کے ساتھ یہ کوئی انوکھی یا اچنبھی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ میری 20 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس سے جب پٹھوں کا الیکشن شروع ہوا، وہ جیسا میں ذکر کر چکا ہوں، جو الیکشن کے سلسلے میں مرزا طاہر کا تو ہر ہفتے ہی تقریباً آنا جانا ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھٹو کو ملنے جانا ہوتا تھا اسلام آباد، تو اس سلسلے میں بھی آتے تھے کہ جی 2-3 خدام میرے ساتھ چلیں، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے تو وہاں پہ اسلام آباد تک بھی جاتے تھے۔ پھر اس کو ایک دفعہ ملنے کے لیے کوثر نیازی کو، جو ان کا وزیر اطلاعات و نشریات بنا تھا، ابھی تو فوت ہو گیا ہے، وہ سیالکوٹ جیل میں بھی ملنے گئے تھے۔ اسی طرح میں ان کے ساتھ وہاں غلام مصطفیٰ کھار کو ملنے بھی کئی دفعہ گیا ہوں، حنیف رامے کو ملنے گیا ہوں۔ تو یہ تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، اس کی بھی تفصیل کافی ہے، کیوں کہ میں پیپل پارٹی کا سرگرم رکن تھا، اور میری وہاں پہ بہت زیادہ جو تھی کیا کہتے ہیں اس کو، جان پہچان تھی۔ یہ جو بھی سوال آیا ہے، مرزا طاہر صاحب کے ساتھ میری تفصیلی ملاقاتیں ایک نہیں ہوئیں، مرزا طاہر احمد صاحب کی میری ملاقاتیں جو ہیں وہ 20 ہوئی ہیں، ایک نہیں ہوئیں۔
لیکن وہ جو ہوئی ہے ایک کا میں ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ وہ میں ایک اس سے چھوٹا سا تعارف کرا دوں کہ میں چونکہ پیپل پارٹی کا ذکر کر چکا ہوں پہلے کہ میں وہاں پہ پیپل پارٹی کے ساتھ اٹیچ تھا منڈی بہاؤالدین میں، تو یہ وہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ آ کے جماعت احمدیہ کا مجھے کوآرڈینیٹر مقرر کیا تھا۔ پیپل پارٹی کے ساتھ کوئی بھی بات ہو، اور پیپل پارٹی کے وہاں پہ ڈاکٹر غلام حسین صاحب ہوتے تھے جو ایم این اے تھے وہاں، تو وہ پیپل پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی تھے، تو ان کے ساتھ ان کے گھر میں ملاقات ہوئی تھی۔ یہ ایک پہلی بات ہے، میں بعد میں دوسری کرتا ہوں۔ تو انہوں نے وہاں پہ مجھے کوآرڈینیٹر مقرر کیا تھا کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں کوئی بھی بات، کوئی پروگرام بنانے ہوں تو یہ ہماری طرف سے نمائندہ ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل بھی ایک الگ بات ہے۔ اب یہ جو بات ہے، یہ جو رابعہ انقلابی کے سلسلے میں جو میری ملاقات ہوئی تھی، میرے پاس جو کوئی خطوط آئے تھے تو وہ خطوط میں نے وہاں پہ امیر جماعت ضلع منڈی بہاؤالدین ہوتے تھے، شیخ منور حسین صاحب ایڈوکیٹ وہاں پہ، تو وہ انہوں نے مجھے بھجوایا کہ آپ وہاں جائیں مرزا طاہر کے پاس، تاکہ آپ پر نہ کوئی شک کیا جائے کہ شاید آپ بھی ساتھ شامل ہیں۔ تو وہاں سے ان کو ساتھ لے کے مرزا ناصر کے پاس جائیں، تو انہوں نے خط لکھ کے دیا مجھے کہ ان کو ملنے کے لیے۔ تو میں پھر سیدھا وقفہ جدید میں ادھر آیا ربوہ میں، تو مرزا طاہر صاحب سے بات کی کہ اس سلسلے میں بات کرنی، انہوں نے کہا کہ یہاں دفتر میں تو یہ باتیں نہیں ہو سکتی۔ اس وقت مرزا طاہر جو تھے خلیفہ نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیں، وہ ایک عام آدمی تھے۔ جی، آپ نے یہ جو فرمایا ہے کینیڈا کی خاتون محمودہ میاں، تو محمودہ میاں جو تھیں ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے بھائی مبشر ڈار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بہت اچھے میرے دوست تھے، بہت پیارے دوست تھے، وہ مرحوم ایک عرصہ ہوا وفات پا گئے ہیں۔ تو یہاں کے وہ ایک سیاسی شخصیت بھی تھے، انہوں نے کئی دفعہ یہاں پہ الیکشن میں حصہ بھی لیا، اور بڑی وہ ایک وفادار قسم کی اور بڑی جماعت کی خدمت گزار فیملی تھی ساری کی ساری۔ تو محمودہ میاں ایک بہت پڑھی لکھی اور ایک عالم فاضل خاتون تھیں، اور وہ کینیڈا کی اس وقت ایک لمبا عرصہ صدر لائنہ رہی ہیں پوری، یعنی نیشنل کی، اور ان کا یہاں کے جاہلوں سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ وہ جاہل کون تھے؟ وہ جاہل آج کل بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے نسیم مہدی صاحب جو تھے وہاں پہ امیر جماعت۔ یہ نسیم مہدی صاحب کی تھوڑی سی اگر آپ کو، کیونکہ ان کی بدماشی کا آپ کو نہیں پتہ چلے گا آپ کو، کیونکہ ان کا بتانا بھی ساتھ ضروری ہے۔ وہ ان کو وہاں سے جلسہ گاہ سے اٹھا کے باہر نکال دیا گیا تھا، کچھ لیڈیز کی وہ خدمات لے کے کہ ان کو اٹھا کے لے جائیں جلسہ گاہ سے باہر، ان کو پھینک دیا جائے سڑک پہ، اور پولیس کو کال کر کے تو ان کے حوالے کیا گیا تھا، پھر ان کے اوپر مقدمہ کر دیا گیا تھا کہ یہ جی، تو وہ جھوٹا مقدمہ ان پہ بنایا گیا تھا، پھر وہ جھوٹی گواہیوں کے لیے یہاں سے کورٹ میں کیس چلتا رہا ان کے اوپر۔ انہوں نے یہاں کے جو بدمعاش ہیں جن کا ذکر کیا میں نے، نسیم مہدی صاحب کا مختصر سا تعارف کرا دوں تاکہ باتوں میں، یہ بھامڑی کے داماد ہیں، جو عزیز بھامڑی جڑا مشہور ہے وہاں ربوہ میں مشہور تھا، یہ اس کے داماد ہیں، ہاں جی، بڑے چہیتے داماد ہیں۔ اور یہ ان کے باپ کا نام ہے مولوی احمد خان نسیم، وہ وہاں وہ تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، دیہاتی مبلغ۔ تو وہ اس لیے اس کو ذرا تعارف کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ محمودہ میاں کے ساتھ جب آپ ان کا موازنہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے کہ وہ ان کی حیثیت کیا تھی، ان کی کیا تھی۔ یہ بدماشیوں میں نمبر 1 تھے، یا نمبر 1 سے بھی کچھ اوپر تھے۔ تو یہ جو محمودہ میاں وہ پڑھی لکھی خاتون اور بڑی باعزت خاتون، اور اس کا جو جتنے بھی اس وقت کے پرانے لوگ ہیں ان کا انتہائی احترام کرتے رہے ہیں اس زمانے میں بھی بہت، کیونکہ میں چونکہ جماعت کے ساتھ ایک عرصہ تک وابستہ رہا ہوں، میں نے کم و بیش کوئی 20 سال کا عرصہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جماعت کے انتہائی اہم کام کیے ہیں، انتہائی عہدوں میں امامت کی ڈیوٹی تو مستقل کی ہے میں نے،
امامت کی ہر طرح کی، اور پھر اس طرح کی وہ ریلیجس میٹنگ کی. اس لیے میرا تو تعلق رہا ہے کہ میں خواتین کے ساتھ بھی، میں ان کے یہ رمضان شریف کے ٹائم میں ان کے درس و تدریس اور تعلیم القرآن کے سلسلے میں ان کی میٹنگ کو میں لیڈ کرتا رہا ہوں. تو اس لیے ان کے ساتھ بھی وہ مجھے فون پہ بھی رابطہ کرتی رہی ہیں، جن سے مجھے ان کے خیالات کا پتہ چلتا رہا ہے کہ محمودہ میاں کی کتنی عزت خواتین میں بھی تھی. بلکہ ہر طرف وہ بڑی باعزت خاتون تھیں، اور بڑی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ اس طرح کا انہوں نے جو غلط پروپیگنڈا نسیم مہدی گروپ نے بنایا. وہ فیملی بہت پرانی سی یہاں پہ کینیڈا میں بڑے عرصے سے. آپ یہی اندازہ لگا لیں کہ ان کے بھائی مبشر ڈار جو تھے ان کا بہت اچھا یہاں پہ بزنس تھا، اور وہ یہاں پہ الیکشن میں میرا خیال ہے 2 دفعہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھاری اکثریت سے انہوں نے ووٹ حاصل کیے یہاں پہ پی سی پارٹی میں. تو میرے ساتھ تو ان کا بہت ہی قریبی تعلق تھا، ہر وقت کا ملنا جلنا تھا. تو ان کی باقی بھی فیملی کے کچھ لوگ ہیں یہاں پہ، لیکن انہوں نے ان کے اوپر نسیم مہدی نے مقدمہ جھوٹا کر کے پھر یہاں سے جھوٹے گواہ لے کے جاتے رہے بسوں میں بھر بھر کے یہاں پہ. اور مجھے بھی مجبور کیا گیا اس بات میں کہ بھی آپ بھی ساتھ چلیں، وہاں کورٹ میں گواہی کے لیے جانا ہے نسیم مہدی کی فیور میں. ہاں جی. تو میں نے کہا بھی میں تو نہیں جا سکتا وہاں، میں تو نہیں گیا، کبھی بھی نہیں گیا ان کی گواہی میں، حالانکہ میں اس وقت جماعت میں ہی تھا، لیکن میں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کیونکہ جہاں تک مجھے علم تھا. تو بہرحال میں تو ان کی جتنی تعریف کروں ان کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کی، وہ انتہائی قابل تھیں. وہ اصل میں ان کو کسی کو وہ ان کی قابلیت سے خائف تھے. تو کیونکہ انہوں نے جب خلیفہ سے بات کرنی ہوتی تھی، جب وہ یا وہ اس طرح کی جب ان کے خلیفہ کی تقریر کی ٹرانسلیشن بھی کرتی تھی، وہ جو انٹرپریشن ہوتی ہے، تو اس وقت بھی وہ کسی کی ہیلپ نہیں مانگتی تھی کہ ان لوگوں سے کسی کو وہ بلایا جائے. تو نسیم مہدی صاحب جو ہے ان چیزوں سے خائف تھے کہ کوئی آدمی بھی مجھ کو کراس کر کے آگے نہ جا سکے. تو اسی طرح ان کا جو باقی ٹولہ ہے، اگر مزید ان کی ہر حرکات میں اب آپ نے جو ذکر کر دیا ہے تو وہ اس کا بھی مزید بتا دیتا. یہ ایک لمبا عرصہ نسیم مہدی صاحب کو انہوں نے جماعت نے ایک خاص مقصد کے لیے وہاں سے لے کے آئے تھے، جہاں پہ انہوں نے کوئی بدماش گروپ پیدا ہو گیا ہو تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے پھر بڑے بدماش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ان کو وہ کنٹرول کر سکے. تو ان کی چونکہ ساری عمر کی ٹریننگ جو ہوئی تھی وہاں وہ بدماشی میں، تو بدماشی تو ان کی وہ اسکول ٹائم سے چل رہی تھی نا، تو اس وقت سے ٹریننگیں لی ہوئی تھی انہوں نے بامڑی صاحب کی زیر نگرانی. تو پھر ان کو یہاں بلایا گیا تھا. تو انہوں نے وہ پہلے یہاں مبلغ ہوتے تھے منیر الدین شمس سے شاید نام ان کا، شمس صاحب کہا کرتے تھے ان کو، آج کل لندن میں ہیں. تو ان کو یہاں سے نکالا، بڑے ان کے اوپر الزامات لگا کے ان کے اوپر یہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ وہی جو ہے لوڑے بازی وغیرہ کے الزامات لگا کے ان کو شمس صاحب کو یہاں سے نکالا گیا. تو اس طرح کی حرکات تھیں ان کی. تو ان کے اور بھی بڑے کارنامے ہیں یہاں پہ. یہ جو دشمنی کی وجہ آپ نے پوچھی ہے، یہ مجھے انتہائی قریبی ذرائع سے پتہ ہے، میں ان کا نام نہیں بتا سکتا، کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے درمیان ایک رشتے کی بات چل رہی تھی محمودہ میاں اور اس کے ایک بھائی یا بہن، مجھے اب کہ پرانی بات ہے ابھی یاد ذہن میں نہیں، بہرحال ان کی خاندانی بات تھی، محمودہ میاں کی خاندانی بات تھی کہ ان کے بہن بھائیوں کے درمیان بچوں کے رشتوں کی بات چل رہی تھی کہ بھی بچے یا بچی کا رشتہ کرنا ہے تو اس کے بارے میں. تو اس میں وہ ان کا اتفاق نہیں ہو رہا تھا اس کے. تو یہ محمودہ میاں اس پہ راضی نہیں تھی، اس کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا. تو انہوں نے اٹھ کے نسیم مہدی کو بیچ میں مداخلت کے لیے، جو مخالف فریق تھا محمودہ میاں کے دوسرے جو مخالف فریق تھے، انہوں نے نسیم مہدی کو شامل کیا کہ ان کا پریشر ڈلوایا جائے محمودہ میاں. تو انہوں نے نسیم مہدی نے وہاں ان کے گھر جا کر تو محمودہ میاں کو ڈرانے دھمکانے کی بھی کوشش کی اور ہر لحاظ سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ جو میں کہتا ہوں وہی کیا جائے، آپ اپنی جو ہے بات کو چھوڑ دو. تو اس بات پہ ان کی تلخی ہوئی تھی، یہ تھی بنیادی بات ان کی. تو اس نے کہا نہیں،
یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے، ہمارے گھریلو معاملہ ہے، آپ اس میں دخل دینے والے قوم ہیں، آپ امیر جماعت ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جماعت کے معاملات ہیں، یہ جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ تو بہرحال اس کی یہ ہے، اس کی آگے تفصیل اس کی کیا ہونی ہے، وہ اسی پہ ہی اس کی تو میں ہوئی، اس کے بعد پھر دشمنی بڑھتی گئی۔ میرا خیال ہے اب ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ تو ہاں، اگر کوئی اور کوئی ضروری سوال ہے تو وہ اس کو یا تو ابھی کر لیں یا پھر رہنے دیں، پھر اگلی نشست میں کہیں ہو جائے گا۔ تو اگر میں ابھی اجازت چاہتا ہوں۔ جی محترم ظفر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت سی نئی نئی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں، اور ظاہر ہے کہ ایک ایسے شخص کی زبان سے سننا جس کی آنکھوں دیکھے یہ سب واقعات ہوں، یا جو اس دور میں موجود ہو اور جس نے خود ان سب واقعات کا چشمدید گواہ ہو، اس کے منہ سے یہ باتیں سننا ایک بہت ہی بڑی بلیسنگ ہے۔ اور آپ نے باوجود اپنی مطلب صحت کے اور کمزور صحت کے اور اولڈ ایج کے ہمیں اتنا موقع دیا، تو تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ابھی تو بہت سی باتیں پوچھنا باقی ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ اور بھی سٹنگز رکھیں گے انشاءاللہ۔